صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو ہمارا سفر ہے، راستے میں ہماری ایک زیارات ہے باقی ہے، تو ہم اس کی گاڑی سے نشاندہی کرتے ہوئے اپنے ہوٹل کی جانب واپس جائیں گے۔ ہماری راستے میں جو زیارات ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق، غزوہ خندق اسلام کی تیسری بڑی جنگ تھی۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد، اور اسلام کی تیسری جنگ غزوہ خندق۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جنگ کے لیے مشاورت کی۔ تمام صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب شام اور فارس آپس میں جنگیں لڑتے ہیں تو وہ لوگ خندقیں کھودتے ہیں جس سے ان کو فتح ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اللہ کے نبی نے کم و بیش 1500 صحابہ کرام میں خندق کھودنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خود بھی اس خندق میں اپنے دست مبارک سے کام کیا تھا۔ وقت کی بہت بڑی زیارات تھی جہاں پر اللہ کے نبی اور کم و بیش 1500 صحابہ کرام نے کام کیا ہو، لیکن سعودی گورنمنٹ ساری زیارتیں شہید کرتی جا رہی ہے۔ خندق کی اب کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ اس کا جو آج کل نیا نام ہے صبا مساجد۔ صبا عربی میں سات کو کہتے ہیں، مساجد مسجد کی جمع۔ صبا مساجد جنگ کے دوران جہاں پر صحابہ کرام کے خیمے تھے، ترکی دور حکومت میں ان کے نام کی چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ جنگ کے دوران جہاں پر اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، جہاں پر اللہ کے نبی نے جنگ کی مدد کے لیے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی، اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ مسجد فتح۔ تو اس جنگ میں نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر کسی خون خرابے کے فتح دی تھی۔ غزوہ خندق میں بغیر کسی خون خرابے کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ اور اللہ کے نبی کے خیمے کے بالکل ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ ترکی دور حکومت میں ان کے نام کی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ آپ کے صدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ ترکی دور حکومت میں ان کے نام کی چھوٹی مسجد بنائی گئی تھی۔ ان کے ساتھ آپ کے داماد ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ ان کے نام کی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی۔ اب ان دو مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے جامع الخندق کے نام سے۔ اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، ان کے نام کی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، ان کے نام کی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی خاتون حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، ان کے نام کی چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے۔ اب دو مساجد کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائی گئی ہے جامع الخندق کے نام سے۔ اس میں اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، اور باقی جتنی مساجد ہیں ان میں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ جتنی مساجد ہیں یہ بند رہتی ہیں۔ جہاں پر جنگ ہوتی ہے وہاں نوافل نہیں ہوتے۔ ہم ان 5-6 مساجد کی گاڑی سے نشاندہی کرتے ہوئے ہم واپس اپنے ہوٹل کی جانب، حرم کی جانب واپس جائیں گے۔ خندق کی اب کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ خندق کی اب کوئی بھی نشانی باقی نہیں ہے۔
उसका जो आजकल नया नाम है सफा मसाजिद। 7 मस्जिदें, अब 2 मसाजिद को शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बनाई गई है, तो 6 मस्जिदें बाकी रह गई हैं। एक मस्जिद में अजान होती है, अहले मोहल्ला के लिए नमाज पढ़ाई जाती है, और बाकी 5 मसाजिद बंद रहती हैं, उनमें ना अजान होती है ना उनमें नमाज होती है। हम इन 5-6 मसाजिद की गाड़ी से निशानदेही करेंगे। इंशाअल्लाह खंदक के मकाम पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर जंग के दौरान अल्लाह के नबी का ख़ैमा था, जहाँ पर जंग के दौरान अल्लाह के नबी ने क़याम फरमाया, जंग की मदद के लिए, जंग की फतह के लिए अल्लाह से नब्बी दुआएं मांगी थी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। तो अल्लाह ताला ने नतीजतन इस जंग में मुसलमानों को बगैर किसी खून खराबे के फतह दी थी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की मस्जिद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की मस्जिद, उनका ख़ैमा सबसे बाहर था, सहन में था। बाकी तमाम सहाबाए कराम के ख़ैमे, वहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले सिला। जबले सिला पहाड़ के दामन में थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ैमा सबसे बाहर था, सहन में था। किस लिए सहन में था? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि अगर कोई काफिर खंदक को क्रॉस करके आएगा तो सबसे पहले उमर का मुकाबला करेगा, इसलिए उनका ख़ैमा सबसे बाहर था, सहन में था। ये चलकर मैं आपको उसकी निशानदेही करवाता हूँ। 6 मस्जिदें बाकी हैं, 6 मसाजिद की हम गाड़ी से निशानदेही करके अपने होटल की जानिब वापस पहुँचेंगे। ज़्यादा भी हो रहा नहीं,